نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد ندیم وفاقی دارالخلافہ اسلام آباد سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل بلاول بھٹو اور جو تقریر کر رہے تھے وہ سب آپ لوگوں نے شاید سنی بھی ہوگی، اور آج بھی ان کی ایک تقریر میں سن رہا تھا جس کے اندر وہ اسپیچ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ جو نواز شریف ہے، یہ گورنمنٹ اگر آ رہی ہے، اس کی گورنمنٹ بنے گی تو یہ انتقام لے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ وہی بلاول بھٹو ہے جس نے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون اور باقی جتنی بھی جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کے سربراہی میں، یہ ساری ایک جماعت بن کے عمران خان کے خلاف آئی، عمران خان کی حکومت گرائی۔ حکومت گرانے کے بعد ان لوگوں نے پھر وزارتیں بانٹی اور پھر یہ سارے ایک پرڑے میں جمع ہو گئے۔ اگر دیکھیں تو اس ٹائم عمران خان کے بقول کہ یہ لوگ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو سب ایک ہو جائیں گے، اور وہی ہوا تھا، وہ سب ایک ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ عمران خان حکومت میں رہتا ہے یا عمران خان اس ملک میں رہ گیا تو ان کی جو وراثتی حکومت آ رہی ہے، وراثتی جو سیاست آ رہی ہے، ان کی میراثی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے سب ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھانے والے بن گئے، اور یہ وہی لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہم سادہ سودہ لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے تو بالکل بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اور بعد میں یہ راتوں کے اندھیروں میں یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی وزیر خارجہ ہے جو سابقہ وزیر خارجہ جو کہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کی حکومت میں وزیر خارجہ رہا ہے، اور باہر ان کے ساتھ جاتا بھی رہا ہے۔ اس ٹائم یہ شہباز شریف کو بھائی بھی کہتا تھا، اس ٹائم نواز شریف کو بھی بھائی کہتا تھا، اور نواز شریف کے پاس لنڈن بھی گئے اور وہاں بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، دبئی میں بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، سعودیہ میں بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس ٹائم یہ سارے بھائی بھائی تھے۔ اس ٹائم اس کو یہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے کل کو شہباز شریف یا نواز شریف کی حکومت آئے گی تو یہ انتقام لیں گے۔ اس ٹائم کیونکہ ان کو وزارتیں مل گئی تھی، ان کے منہ بند ہو گئے تھے۔ اگر دیکھا جائے اس ٹائم کے مطابق عمران خان اور یہ تو ایک دوسرے کے صحیح دشمن کہہ لیں، کیونکہ سیاست میں تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آج وہ کہتا ہے کہ آج بلاول بھٹو جو اپنی تقریر میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ مجھے سپورٹ کریں، ہم ان کی موروثی حکومت کا، موروثی سیاست کا خاتمہ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے موروثی خاتمہ کرنا ہی تھا تو اپنی کو کریں نا۔ آپ کے اگر دیکھیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پارٹی بنائی تھی، اس کے بعد اس کو چلاتے ہوئے بے نظیر بھٹو شہید ہو گئے، اس کے بعد اس کی بعد زرداری آ گئے، زرداری کے بعد آپ آ گئے، اور اس طرح ہی آپ کے تو خاندان نسل در نسل یہ پارٹی چلے گی۔ اور دوسری طرف دیکھیں شہباز شریف کو، نواز شریف، شہباز شریف، پھر مریم نواز، حمزہ شریف، سارے وہ بھی میروثی حکومت ہے، میروثی ان کی بھی پارٹی ہے، میروثی سیاست کر رہے ہیں۔ کوئی ان کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اپنے ووٹر سپورٹر یا کسی بھی عام ورکر کو کوئی اچھا عہدہ دے دیں۔ جتنے بھی اہم عہدے ہوتے ہیں ان کے اپنے پاس ہوتے ہیں، باقی جتنے بھی ان کے سیاسی رہنما ہیں ان کو ان کے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اگر انہوں نے عمران خان کی طرف دیکھیں تو عمران خان نے کوئی ایسا نہیں ہے، اب بھی اس نے اگر جتنی بھی سیٹیں وہ کی تھیں، اگر پی ٹی آئی کا بلہ واپس نہ لیا جاتا تو انہوں نے جتنی بھی اپنی ٹکٹیں بانٹی تھی، وہ اگر دیکھیں تو نہ ان کی فیملی میں کسی بھائی بہن ہوئی کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ اس کے باوجود ان کی پارٹی ہے کہ وہ ان کو جتنا توڑا ہے، عمران خان کی پارٹی کو جتنا ورکر سپورٹر کو توڑا گیا ہے، اتنا شاید کسی کو تاریخ میں توڑا گیا ہو پاکستان کی۔ لیکن اس کے باوجود سارے جو ورکر سپورٹر ہیں یا جو ان کے رہنما ہیں، سیاسی رہنما، وہ سارے ایک جگہ کھڑے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، ان کو اتنا خوف ہے کہ الیکشن ہی نہیں کرا رہے۔ اگر الیکشن کراتے ہیں تو اس کے اندر بھی جتنا نظر آ رہا ہے کہ دھاندلی ہی کریں گے، ادروائز یہ جیت تو سکتے نہیں ہے، کیونکہ جہاں جہاں ہم نے دیکھے ہیں پی ٹی آئی کی ریلی کے لیے الاؤ نہیں کر رہے۔ ابھی انہوں نے جو ہے لاہور کے اندر کل 144 نافذ کر دیا، کیونکہ پی ٹی آئی نے کال دی تھی ریلی کے لیے، ادھر انہوں نے وہ کر دیا۔ اگر اسلام آباد میں دیکھیں تو اسلام آباد میں انہوں نے وہ کیے ہوئے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی طرف سے تھریٹس ہیں۔ دیکھتے ہیں ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں یہ اس میں کیا پرفارمنس کرتے ہیں اور ان کا کس طرح کا کردار ہے، اور اگر زرداری اور نون کے جو ہیں رہنما پھر دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھ ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں، یا یہ کون سی پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے، یہ سب کچھ دیکھ لیں گے۔
لیکن بلاول بھٹو کے اس بیان سے میں بالکل متفق نہیں ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن سپورٹر ورکر جو بھی ہیں وہ میرے ساتھ آ جائے، کیونکہ جب پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، ان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ظلم ہو رہے تھے، ان کی فیملی کے ساتھ ظلم ہو رہے تھے، جب کدھر تھا یہ وزیر خارجہ ہو کے ان کی حکومت میں یہ مزے لوٹ رہا تھا اور دوسری ان کی فیملیوں کو ننگا کیا جا رہا تھا، جب اسے کوئی کسی کا خیال نہیں تھا، اور آج یہ کہتا ہے کہ کل کو نواز شریف جیت کے انتقامی سیاست کرے گا۔ کیا یہی سیاست رہ گئی ہے پاکستان میں؟ اس پہ سب کو ہمیں سوچنا چاہیے اور ووٹ اس بندے کو دینا چاہیے جو ہمارے حق میں ہے، جو ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف اکٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، جو امت مسلموں کو اکٹھا کرتا ہے۔ باقی آپ لوگ بھی عقل مند ہیں کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔